پھل پھول غلے سبزیاں سب کچھ جو جسم کی ضروریات ہیں، جو جسم مٹی سے بنا ہے اس کی ضروریات کو اللہ اس مٹی سے پورا کرتے ہیں۔ تو اس کا اشارہ اللہ نے ان دو قسموں میں دیا کہ اپنے جسم کو ہیلدی فوڈ دو، بیلنسڈ ڈائٹ دو، صرف چٹخاروں کے پیچھے نہ لگ جانا، صحت مند غذا اپنے جسم کو دینا۔ اگلی دو قسموں کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ انسان کی روح مٹی سے نہیں بنی ہے، انسان کی روح آسمان سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح، اے نبی جی آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے۔ بس اس کا حکم ہوا، انسان کے جسم میں آ گئی۔ نہ سائنس کے پاس اس کا ایکسپلینیشن ہے، نہ کوئی اور بتا سکتا ہے کہ روح کس چیز سے بنی ہے۔ بس بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو روح مٹی سے نہیں بنی، روح آسمان سے آئی ہے۔ تو جو مٹی سے نکلی ہوئی غذائیں ہم جسم کو دیتے ہیں، وہ غذائیں ہماری روح کے لیے کافی نہیں ہیں۔ روح کی غذا کچھ اور ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے، تو روح کی غذا بھی آسمان سے آئے ہوئے اعمال ہیں۔ نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، ذکر روح کی غذا ہے، طواف روح کی غذا ہے، عمرہ روح کی غذا ہے، حج روح کی غذا ہے، اور وہ جو آپ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں وہ روح کی غذا ہے، حاجیوں کو راستہ بتاتے ہیں وہ روح کی غذا ہے، حاجیوں کو جو ویل چیئر میں لے جا کر ان کی خدمت کرتی ہے روح کی غذا ہے۔ تو جسم کو بھی صحیح غذا پہنچانا، انسان روح کو بھی صحیح غذا پہنچانا۔ جو جسم اور روح ان دونوں کو صحیح نیوٹریشن دے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ احسن تقویم میں ڈھل جائے گا، ون آف دا بیسٹ کریشن بن جائے گا۔ جو جسم کو غذا نہیں دے گا اس کا جسم کمزور ہوگا، جو روح کو غذا نہیں دے گا اس کی روح کمزور ہوگی۔ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی چیٹنگ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اسفل السافلین میں چلا جائے گا، ورسٹ آف دا کریشن میں چلا جائے گا۔ اس لیے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کو بھی صحیح غذا دو اور روح کو بھی صحیح غذا دو، تاکہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ون آف دا بیسٹ کریشن ہم بن جائیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے۔ یہی اس صورت کا خلاصہ ہے، یہی اس صورت کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے سمجھنے میں یا کہنے میں جو غلطی یا خطا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین کریشن میں ڈھال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔